بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقیق الى آخر۔ بحث چلی تھی کہ ہم نے عرش کا پتہ کرنا تھا کہ اس چیز کا عرش کتنا بنتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا تھا کہ مقومین کی طرف رجوع کریں، بازار میں اس کی قیمت لگوائیں کہ صحیح کی قیمت کیا ہے اور معیب کی قیمت کیا ہے، پھر اس تفاوت کی نسبت کے حوالے سے پرسنٹیج کے حساب سے عرش کو معین کیا جائے گا۔ گزشتہ درس یہاں سے شروع ہوا تھا کہ اگر مقومین میں بھی اختلاف ہو جائے، ایک کہتا ہے صحیح 100 روپے کا ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح 80 روپے کا ہے، ایک کہتا ہے معیب 80 کا ہے، دوسرا کہتا ہے معیب 60 کا ہے، الی آخر ہی، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو گزشتہ درس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک احتمال ہے کہ عقل مقدم ہو، ایک یہ ہے کہ نہیں اکثر والے کی بات ماننے، ایک ہے کہ قرا صلح تغییر حاکم۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں جمع کرنی ہوگی ان مقومین کی قیمتوں کی، تو اس کا ایک طریقہ بتایا کہ جو بندہ صحیح کی لگاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ صحیح کی 100 لگاتا ہے، اس کا مطلب ہے نصف کی 50 لگاتا ہے، جو صحیح کی 80 لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نصف کی۔ تو ہم بجائے اس کے کہ دونوں کو 100% چھوڑ دیں، دونوں کو ہی پر بیک وقت عمل کر سکتے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نصف میں اس کی بات مان لیتے ہیں، نصف میں اس کی، الجمع اولا مہما امکن من التحقیق۔ قد یستشکل، اس پر ہیں اشکالات، 3 اشکالات شیخ اعظم خود ہی اپنے اوپر وارد کر رہے ہیں کہ ممکن ہے میرے اس نظریہ جمع پر یہ اشکال ہوں، اور پھر اس پر جوابات۔ پہلا کہ جناب پہلا کون سا آجان؟ کہ ایک نے کہا 100، ایک نے کہا 80، بینہ میں جو تعارض ہے یہ ہے اذا تعارض تساقطا، تب ہوتا ہے جب کسی ایک پارٹی کے لیے کوئی مرجح موجود نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک پارٹی کہتی ہے 80، دوسری پارٹی کہتی ہے 100، تو جو 80 والے ہیں نا، اصل عدم زیادتی وہ مرجح ان کے ساتھ موجود ہے، تو اس اصل اس کے لیے مرجح بن جائے گی، تعارض بنتا ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ تعارض اور پھر ہم جمع کی طرح ہم اسی عقل والے کی بات مانتے ہیں، جانے کی ضرورت ہی، چونکہ اصل عدم زیادتی تو اسی 80 والے کا ساتھ دے رہی ہے، تو جب ایک اصل ایک کے ساتھ کھڑی ہو گئی لہذا وہاں ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ چلو سوری پہلا اشکال یہ ہے کہ جمع تب بنتی کہ اگر یہاں تعارض ہوتا، یہاں سرے سے تعارض ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ جو کہتا ہے نا 80، وہ کہتا ہے میری نظر میں تو یہ 80 ہے، وہ 100 کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ میری نظر میں تو اس کی قیمت 80 بنتی ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے میری نظر میں اس کی قیمت 100 بنتی ہے۔ تو ایک بندہ جب اپنے آپ کو نظر دے رہا ہے، وہ دوسرے کی نفی نہیں کر رہا، تو یہ تعارض کہاں سے آ گیا؟ یہ تعارض بنتا ہی، تعارض تو تب ہوتا کہ 100 والا 80 کی نفی کرتا، 80 والا 100 کی نفی کرتا، پھر ہوتا وہ اپنی نظر دے رہے ہیں کہ بھئی میری نظر میں اس کی قیمت
یہ ہے۔ تو جو اپنی نظر کا اظہار کرتا ہے اس کو آپ تعارض کیسے شمار کرتے ہیں؟ اصلا یہاں تعارض ہے ہی ایک۔ دوسرا اشکال ہے، فرض کرو کہ ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ تعارض ہے، تو جمع کی ضرورت تب پیش آتی کہ اگر ایک پارٹی کے ساتھ کوئی مرجح موجود نہ ہوتا تو۔ یہاں عقل والے کے پاس اصالت البراء، اصل عدم زیادتی والا مرجح موجود ہے، لہذا یہاں پر تعارض کی بنتی نہیں ہے، چونکہ ہم اسی کو ترجیح دیں گے۔ یہ ہو گئے دو۔ تیسرا توجہ فرمانا کہ اگر ہم جمع کرتے ہیں، ذرا لطف رہنا ہے، آپ نے کیا کہا تھا، 100 والے کی 50 لے لیں اور 80 والے کا 40، جو جمع آپ کی ہے، اس جمع میں مخالفت قطعیہ موجود ہے بینہ کی۔ کیوں؟ ہمارے پاس بینہ تھے دو حصوں میں، ایک 100 والی پارٹی، ایک 80 والی۔ 50 اور 40 والا کوئی تھا ہی نہیں، اور آپ لے رہے ہیں 50 اور جب ہمارے پاس کوئی 90 والا ہے ہی نہیں، یہ ہو جائے گی مخالفت قطعیہ۔ تو پھر مخالفت قطعیہ کی صورت میں کوئی بھی کہتا ہے مخالفت قطعیہ درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بینہ امارات میں سے، اور یہ بن جائے مخالفت قطعیہ۔ پس اگر ہم، ذرا لطف لینا ہے، اگر ہم صرف 100 کو لے لیں، 80 کو چھوڑ دیں، تو یہ مخالفت احتمالیہ ہوگی۔ صرف 80 کو لے لیں اور 100 کو چھوڑ دیں، یہاں بھی مخالفت ہے۔ تو ہمارے پاس دو آپشن اگر ہوں کہ اس آپشن کے ذریعے مخالفت احتمالیہ ہے اور اس آپشن کے ذریعے مخالفت قطعیہ ہے، تو اولویت مخالفت احتمالیہ کو قبول کرنے کی ہے، نہ کہ مخالفت قطعیہ کو۔ لہذا جمع والا آپشن نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس سے مخالفت قطعیہ لازم آتی ہے۔ شیخ عالم فرماتے ہیں قد یستشکل، کہ ممکن ہے ہمارے نظریہ جمع پر یہ 3 اشکال۔ جواب دے رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلا جواب، بھائی کس نے کہا ہے کہ تعارض نہیں ہے؟ جو فرض یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے اس صحیح کی قیمت 80 ہے، وہ 100 کی نفی کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے صحیح کی قیمت 100 ہے، وہ 80 کی، وہ قاطعیت کے ساتھ۔ تو جب قاطعیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری بات غلط ہے، تو جب قاطعیت ہے تو تعارض موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ جناب اگر تعارض ہو بھی صحیح تو ایک کے لیے مرجح موجود ہے، وہ ہے اصالت البراء۔ بالکل آسان فرماتے ہیں، یہ بات کئی دفعہ علم اصول میں گزر چکی ہے کہ اصول عملیہ ادلہ اجتہادیہ کے بعد آتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا طول میں ہیں، عرض میں۔ اگر آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہیں ہے، کوئی امارہ موجود نہیں ہے، تو پھر آپ جاتے ہیں اصل عملی کی طرح۔ ٹھیک ہے جی؟ ہماری پاس ہے کہ ہمارے پاس بینہ موجود ہیں، بینہ امارہ شرعیہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور جب بینہ موجود ہیں، یہ بینہ کہتے ہیں 100، وہ بینہ کہتے ہیں 80۔ اگر تو یہ ایسی امارہ ہوتی کہ ان کے تعارض سے ان کا ظہور ختم ہو جاتا، پھر بھی ہم جمع کی طرف یا وہ اصل عملی کی طرف رجوع کرتے، لیکن یہاں پر یہ بینہ ہیں اور یہ اپنے ظہور پر دونوں قائم ہیں۔ جب قائم ہیں تو ہمیں کسی اصل فقاہتی کی طرف، اصل عملی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انہی کے درمیان ہی جمع کرنی چاہیے۔ اور پھر تیسری جو آپ نے کہا تھا
کہ جناب اگر ہم جم کرتے ہیں تو اس میں مخالفت قطعیہ ہے، لیکن کسی ایک آپشن کو لیتے ہیں تو وہاں مخالفت احتمالیہ ہے، تو احتمالیہ مخالفت کو برداشت کر لینا درست ہے بجائے مخالفت۔ فرماتے ہیں اس میں بھی فرق ہے، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بات اطاعت اور معصیت کی ہو، جہاں بات ثواب و عقاب کی ہو۔ کیوں؟ وہ ہوتا ہے امور شرعیہ میں بےایمانہ کہ ایک ہی ذات ہے، یا اس کی اطاعت ہونی ہے یا اس کی معصیت ہونی ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یوں کرتے ہیں تو اس کی ذات کی مخالفت احتمالیہ ہے، یوں کرتے ہیں تو اس کی مخالفت قطعیہ ہے، چلو ہم احتمالیہ کو برداشت کرتے ہیں، قطعیہ یہ وہاں ہوتا ہے۔ ہمارا محل بحث حقوق الناس سے متعلق ہے، یہاں بات ثواب و عقاب کی یہاں ہے کہ دو پارٹیاں ہیں اور ہم نے ان دو پارٹیوں میں ہر ایک کے حق کو ثابت کرنا ہے۔ ایک حق ہے جو مشتری کا ہے، جو اس نے لینا ہے، ایک حق ہے بائع کا کہ اس نے اس کو دینا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہاں پر ایک ذات ہوتی ہے اور اسی کے حساب سے اس کی اطاعت ہوتی ہے یا معصیت ہوتی ہے، یہاں پر ایسا، یہاں ہم نے وہ انداز اپنانا ہے کہ دو لوگ ہیں اور دونوں اگر بائع سے زیادہ لے لیں جو اس کو دینا بنتا ہے تو اس کے حق کی خلاف ورزی، مشتری کو زیادہ دے دیں جو اس کا بنتا نہیں ہے تو بھی جاتی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ راستہ اپنائیں کہ دونوں کے حقوق الناس میں سے ہیں اور ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب مد نظر رکھنا ہے، یہاں پر وہ مخالفت احتمالی اور مخالفت قطعیہ والی بات بنتی نہیں ہے۔ یہاں بات ہے کہ دو بندے ہیں، ان کو ہم نے حق دینا ہے۔ احمد علی وہی بندے ہیں جو روز آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں باہر جو پھر رہے ہیں، یہ وہی بندے ہیں جو ڈیلی ہوتے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا بندہ، پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اچھا کیا بات تھی؟ چلو ترجمے میں آ جائے گی، نہ کیا کرو یار ایسے، بندہ کو دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، ترتیب مطالب کی چل رہی ہوتی ہے۔ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ مَا ذَكَرْنَا، مقومین کا ہو گیا اختلاف۔ شیخ اعظم کا نظریہ تھا کہ ہم وہاں پر جم کریں گے۔ ہمارے نظریہ جم پر تین قسم کے اشکالات کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا اشکال بِعَدَمِ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا، کہ جناب جس نے قیمت لگائی 100 دوسرے نے لگائی 80، یہاں سرے سے کوئی تعارض ہے ہی نہیں تاکہ ہمیں جم کی ضرورت پڑے۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَرْجَعَ بَيِّنَةِ النَّفِي إِلَىٰ عَدَمِ وُصُولِ نَظْرِهَا، نفی سے مراد ہے جو زائد کی نفی کرتا ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ 80، یہ کہتا ہے کہ میری نظر میں یہ 80 کی ہے، میرا خیال یہ ہے، بس وہ اتنی بات کرتا ہے۔ فَبَيِّنَةُ الْإِثْبَاتِ، اور جو 100 والا ہے یعنی اضافے کو ثابت کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کیا کہ میری نظر میں کیا ہے، یہ 100 ہے۔ ہر بندہ اپنے نظر اور حدث کی بات کر رہا ہے کہ میری نظر میں تو یہ اتنا کچھ بنتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ایک بندہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ دوسرے کو چھیڑ ہی نہیں رہا، تعارض کیسے بنے گا؟ یہ کہتے ہیں جی میری نظر میں تو یہ 80 کی ہے، بس وہ اپنی بات کر رہا ہے، اس کو 100 سے کوئی لینا دینا۔ جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے جی میری نظر میں یہ 100 کا ہے، اس کو اس سے لینا دینا کہ دوسرے نے 80 لگائی ہے، 70 لگائی یا کیا لگایا۔ یہاں کوئی ہر بندہ اپنا ایک اظہار نظر کر رہا ہے، لہذا یہ تعارض بنتا نہیں ہے۔ پہلا اشکال۔ وَأُخْرَى، دوسرا اشکال بِأَنَّ الْجَمْعَ فَرْعُ عَدَمِ اعْتِضَادِ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِمُرَجِّحٍ، کہ اگر جناب دو طرف سے بینہ آ گئے اور کسی ایک بینہ کے پاس بھی کوئی مرجح موجود نہ ہوتا، پھر ہم جم کا راستہ اختیار کرتے۔ وَأَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ هُنَا، لیکن یہاں پر ایک اصل موجود ہے اور اصل اس کی سپورٹ کرتی ہے کہ جو اقل کے، جو 80 کا کہتے ہیں۔ کیوں؟ زائد کی نسبت اصالۃ البراء ہے،
تو لہذا جب اصل عدم زیادتی والی عقل والے کے ساتھ موجود ہے تو لہذا یہاں پر ہم اسی بینہ کو ترجیح دیں گے، تعارض شارت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہوگی۔ وثالثتاً، اور تیسرا اشکال یہ ہے، بِأَنَّ فِي الْجَمْعِ مُخَالَفَةٌ قَطْعِيَّةٌ، آپ جو کہتے ہیں ادھر سے 50 لیں، ادھر سے 40 لیں، 90 لیں، یہ اس میں مخالفت قطعیہ ہے۔ کیوں؟ وہ بینہ 100 والے تھے، یہ 80 والے ہیں، نہ کوئی 50 والا ہے نہ کوئی 40 والا، نتیجہ 90 والا کوئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ 50 اور 40 کہاں سے لیے ہیں؟ اس کا تو کوئی قائل ہی، اس میں ہے مخالفت قطعیہ۔ وَإِنْ كَانَ، اگرچہ موافقت قطعیہ بھی ہے، لیکن التخییر الذی لا یکون فیہ الا مخالفت احتمالیہ اولا، پس ایک طرف مخالفت قطعیہ ہو، ایک طرف مخالفت احتمالیہ ہو، یعنی مراد کیا؟ ہم صرف 100 والے کو لیں تو احتمال ہے کہ شاید واقع میں 80 ہو، یا صرف 80 والے کو لیں تو احتمال ہے کہ واقع میں، تو مخالفت احتمالیہ کو اختیار کرنا اولا ہے بنسبت مخالفت قطعیہ کے۔ اگر جناب کے نظریہ جامع کو مانتے ہیں تو اس میں ہے مخالفت قطعیہ، لہذا اس سے بہتر ہے کہ ہم ان میں سے ایک کو لے لیں، اس میں ہے مخالفت احتمالیہ۔ یہ 3 اشکالات جناب شیخ فرماتے ہیں کیے جا سکتے۔ وَيُنْدَافَعُ الْأَوَّلُ، تینوں کے جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا اشکال، جو کہتے تھے سرے سے تعارض ہے ہی نہیں، جواب بِأَنَّ الْمَفْرُوضَ، فرماتے ہیں ہم جو فرض یہ کر رہے ہیں، ہم جو جم کی طرف، ہمارا فرض کیا ہے کہ اَنَّ بَيِّنَةَ النَّفِي تشہد بالقطع علی نفع زیادت واقعہ، یعنی جو بندہ 80 کہہ رہا ہے گویا وہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے نزدیک 80 سے زائد ہے ہی نہیں، وہ زیادتی کی باقاعدہ نفی کر رہا ہے، ٹھیک۔ وَأَنَّ بَدْلَ الزائد فی مقابل المبیع، یعنی 80 سے زائد اس کو دینا یہ سفاہت ہے۔ اور زائد والا کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت 100 ہے، 100 سے کم دینا اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو یہ واضح تعارض ہے کہ وہ زیادتی کی نفی کر رہا ہے اور یہ کمی کی۔ فرض ہمارا یہ ہے کہ جہاں وہ اس انداز میں گواہی دیں، نہ کہ فقط اتنا کہیں کہ میری نظر یہ ہے، مفروض۔ وَيُنْدَفَعُ الثَّانِي، بات پھر آگے دوسری، آپ نے کہا تھا اگر تعارض ہو بھی صحیح بینہ کا تو جم اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں کسی ایک کے لیے کوئی مرجح موجود نہ ہو، یہاں مرجح ہے، جواب فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الاصول ظاہریہ، یہ جو اصول ظاہریہ مراد وہی احتیاط، استصحاب، برات، اصول عملیہ ہیں، لا تسیر مرجحۃ للادلۃ الاجتہادیہ، یہ ادلہ اجتہادیہ کے لیے مرجح نہیں بنتے، امارات طرق کے لیے نہیں بنتے، خوب، بل تصلح مرجعا فی المسألۃ، پوری توجہ، اصول ظاہریہ یعنی اصول عملیہ اس وقت صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں لو تساقطت دلیلان، اگر 2 دلیلیں تعارض کی بنیاد پر تساقط کر جائیں پھر ہم جاتے ہیں اصول عملیہ کی طرف، من جہت ارتفاع ما هو مناظرات فیہما، بئی معنی کہ اس روایت میں بھی ظہور تھا اس روایت میں بھی ظہور تھا، فرض کرتے ہیں جب تعارض ہو گیا اس کا ظہور بھی ختم اس کا ظہور بھی، تو جب ختم ہو جاتا ہے پھر ہم جاتے ہیں اصول عملیہ کی طرح، خوب لیا دے تعارض، کما فی ظاہرین المتعارضین کالعامین من وجہ المطابق احدہما علی، اس کی مثال وہی پرانی آپ نے اصول میں پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھی ہوگی کہ پہلے کیا فرمایا، اکرم العلماء
پھر ایک جگہ فرمایا لا تکرم الفاسق یا فاسقین، اور پھر ایک مورد آ گیا کہ عالم بھی ہے فاسق بھی ہے، یہاں پر کیا کرے؟ تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ دونوں دلیلیں اپنے اور تعارض کی وجہ سے ان کا ظہور ختم ہو گیا، پھر ہم اصل آدمی کی طرف جاتے ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے ایسا مورد ہو تو اصول کی طرف جایا جاتا ہے اور پھر مرجح بنایا جاتا ہے۔ ما نحن فی لیسا من ھذا القبیل، ہمارا محل بحث ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دو دلیلیں ہیں اور وہ اپنا جو معیار تھا ظہور کا تعارض کی وجہ سے وہ تساقط کر گیا، لہٰذا اب ہمیں جانا چاہیے اصل عملی کی طرف، ایسا نہیں۔ کیوں؟ یہاں پر بینہ ہیں، دونوں اپنے اپنے ظہور پر باقی ہیں اس پر۔ نتیجہ ان بینۃ زیادت، یعنی جو بینہ زائد ہیں، جو کہتے ہیں فرض کرو صحیح کی قیمت 100 ہے، تثبت امرا مخالفا للاصل، اصل عدم زیادتی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں زائد ہے، یہ مثبت ہو گیا۔ وَمُعَارِضَتُهَا بِالْأُخْرَى، اور جو دوسری پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں اس کی قیمت 80 ہے، لا یوجب سکوتہا بالمرہ، ایسا نہیں ہے کہ سیرے سے وہ تساقط کی منزل تک پہنچ جائے، چونکہ کوئی مرجح موجود نہیں ہے، لہذا ہم نفی اور استثبات کے درمیان، لہذا یہ تساقط نہیں ہے۔ جب تساقط نہیں ہے تو ہم جمع کریں گے، یعنی 100 والے اور 80 والے، اقل اور اکثر والوں کے درمیان، لہذا نصف ادھر سے لیں گے نصف ادھر لیں گے۔ فی الحال ہمیں اس مرجح اصالت البراء اور فلاں کی طرف جانے کی ضرورت ہی۔ باقی رہ گیا تیسرا جو آپ نے کہا ہے کہ جناب اگر جمع کرتے ہیں تو اس میں مخالفت قطعیہ ہے، اگر ایک آپشن کو لے لیتے ہیں صرف 80 والا یا صرف 100 والا تو اس میں مخالفت احتمالی ہے، لہذا اس کو لے لیتے ہیں، مخالفت قطعیہ کو نہیں لیتے۔ جواب بأن ترجیح الموافقت الاحتمالیہ الغیر المشتملۃ علی المخالفت القطعیہ علی الموافقت القطعیہ، کہ وہ موافقت احتمالیہ جو مخالفت قطعیہ پر مشتمل نہ ہو، یعنی ایک تو ہوگی نا مخالفت قطعیہ وہ موافقت قطعیہ کی، اور ایک ہوگی موافقت احتمالیہ۔ یہ موافقت احتمالیہ کو ترجیح دیا اس وقت دیا جاتا ہے انما ہوا فی مقام الاطاعت والمعصیہ، کہ جب مورد ایسا ہو جہاں مورد اطاعت اور معصیت کا ہے، جہاں مورد ثواب اور عقاب کا ہے، جہاں جزا اور سزا کا مورد ہے، الراجعان الی الانقیاد والتجری۔ ٹھیک ہے جی، حیث ان ترک التجری اولا من تحصیل العلم ایک ہے ہم نے انقیاد کو کرنا ہے اور ایک ہے وہ کرتے ہیں تو تجری کو ترک کرنا ہے۔ تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جناب کیا کہا جاتا ہے واضح کہ ترک تجری تحصیل العلم بالانقیاد سے اولا ہے۔ خوب، بخلاف یہاں پر اصلاً وہ مورد، یہاں بات اطاعت اور معصیت کی نہیں ہے، انقیاد یعنی ثواب کی نیت سے کچھ کرنا، تجری یعنی اور گناہ کی نیت سے، وہی ساری باتیں پڑھی ہیں، یہ اصلاً وہ مورد نہیں ہے، یہاں ثواب و عقاب کی بات نہیں ہے، یہاں جزا اور سزا کی بات نہیں ہے۔ بخلاف مقام احقاق کی حقوق الناس، ہمارا محل باس، ہماری بات ساری حقوق الناس سے متعلق ہے۔ دو بندے ہیں، ایک نے لینا ہے اور ایک نے دینا ہے، ہم نے دونوں کے حق کا خیال رکھنا ہے، اس میں بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے۔ مشتری کو اس کا حق مل جائے اور بائع کو حق سے زیادہ نہ دینا پڑے، مشتری کو حق سے کم نہ ملے، بات حقوق الناس کی ہے۔ فَإِنَّ مُرَاعَةَ الْجَمِيعِ، اب توجہ میری جان، ایک آپشن یہ ہے جو آپ لے رہے ہیں، صرف 100 کو لے لو تو ایک پارٹی کا حق کو لے رہے ہیں، دوسری کو نہیں لے رہے۔ اگر صرف 80 کو لیتے ہیں تو بھی ایک پارٹی کے حق کا خیال ہے، دوسری کا، لیکن جو طریق جمع ہے یہاں پر دونوں پارٹیوں کے حق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مُرَاعَةَ الْجَمِيعِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا، اگر ہم بذریعہ جمع دونوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک کے حق کا خیال رکھیں اور دوسرے کا نہ رکھیں۔ بس وَإِنِ اسْتَمَلَ عَلَىٰ إِهْمَالِ الْآخَرِ إِذْ لَيْسَ الْحَقُّ فِيهِمَا لِوَاحِدٍ، جہاں کسی ایک پارٹی کا حق
نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ذات اقدس الہی ہے، معصیت ہونی ہے تو بھی اسی کی، طاعت ہونی ہے تو بھی۔ یہاں پر ایک نہیں ہے، یہاں پر دو ہیں۔ بس آخری پیرے میں پھر اس کے بعد ایک نئی بات ہے۔ کچھ لوگ درمیان میں آئے تھے، یاد ہوگا، اور قرآ میں نے گزارش کی تھی کہ ایک قانون ہے کہ ہر وہ مورد جہاں ایک شے واقع میں معین ہو، ظاہر میں مشتبہ ہو، وہاں پر قرآ۔ شیخ اعظم اس پیرے میں ان قرآ والوں کے اس نظریے کو رد کر رہے ہیں۔ بھئی قرآ تو تب ہوتا ہے، توجہ فرمانا گا، کہ اگر واقع میں معین ہوتا اور ظاہر میں اشتباہ۔ یہاں تو ہو سکتا ہے جو 100 کہہ رہے ہیں وہ بھی مطابق واقع نہ ہو، جو 80 کہہ رہے ہیں وہ بھی مطابق واقع نہ ہو، تو پھر قرآ کس بات کا؟ قرآ تو ہوتا ہے نا کہ اگر واقع میں معین ہو اور ظاہر میں اشتباہ ہو۔ یہاں تو فرماتے ہیں ان قاعدۃ الجمع، یہ جو ہم نے قانون دیا کہ یہاں جمع کریں، حاکمۃ علی دلیل القرآ۔ کیوں حاکم ہے، مقدم ہے؟ وجہ یہ ہے لأن المامور بہ هو العمل بکل من الدلیلین، جمع کے ذریعے ہم بینہ جو عقل تھے ان پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور جو بینہ وہ زائد تھے، 100 والے تھے، اس پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ جمع یہ ہوتی ہے لا بالواقع المردد بینہما، ایسا نہیں ہے کہ واقع میں تردد تھا کہ پتہ نہیں 80 ہے یہ پتہ نہیں 100 ہے اور ہم قرآ کے ذریعے ایک کو معین کریں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ قد یکون کلاہما، ممکن ہے کہ دونوں بینہ مخالف واقع ہوں، واقع میں قیمت واقعہ نہ 100 ہو نہ 80 ہو سکتا ہے۔ پس فہما، یہ دونوں سببان مؤثران، یعنی دونوں قسم کے جو بینہ ہیں یہ سبب ہیں جو مؤثر ہیں بحکم شارع فی حقوق الناس، فیجب مراعاتھا، لہذا ہمیں جہاں تک ہو سکے ان کی رعایت کرنی چاہیے، واعمال اسبابھا بقدر اذ لا ينفع توفیۃ حق واحد، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک کے حق کو تو پورا کریں ما اہمال حق الآخر راسن، اور دوسرے کو سرے سے قرآن میں تو آپ یہی کرنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ